جو کچھ ان بازاروں میں ہو رہا ہے، گلیوں سڑکوں میں ہو رہا ہے، میں اس سے غافل نہ مجھے سمجھو۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، میں قدرت والا بھی ہوں، انتقام والا بھی ہوں۔ لیتا کیوں نہیں کا وہ دن آ رہا ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن یہ زمین نہیں ہوگی اور زمین ہوگی، والسماوات، آسمان نئے سرے سے بنیں گے، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور تم سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے۔ یوم نسیر الجبال، جب یہ پہاڑ چل جائیں گے، وتری الارض بارزہ، اور زمین ایک میدان ہوگی، وحشرناہم، اور میں تم سب کو جمع کروں گا، فلم نغادر منہم احدا، تم میں سے کسی ایک کو پیچھے نہیں چھوڑوں گا، وعرضوا علی ربک صفا، اور تم صف در صف بن کے کھڑے ہوگے، عورتیں مرد، ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پاؤں۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ شرم نہیں آئے گی؟ کہا عائشہ کوئی کسی کو دیکھے گا ہی نہیں، ایسے خوف کا عالم ہوگا۔ لقد جئتمونا، تم آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ اللہ کہے گا لقد جئتمونا، آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ کیا کہتے تھے؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اب دیکھو آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ کما خلقناکم اول مرہ، جیسے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا، بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، تمہارا خیال تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، اب دیکھو یہ ہونے لگا ہے۔ وتری المجرمین مشفقین مما فیہ، اب دیکھو مجرمین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کو دیکھو کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ڈر رہے ہیں کہ سرابیلہم من قطران، ان کو آگ کی شلواریں پہنا دی گئیں، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کو آگ کے کرتے پہنا دیے گئے، تغشا وجوہہم النار، ان کے سروں پہ آگ کو چڑھا دیا گیا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ تو گلستان کالونی کے کیے ہوئے سارے عمل، اور فیصلہ آباد کے بازاروں میں، گلیوں میں، گھروں میں جو کچھ کیا اندر چھپ کے، یہ تو وہ بھی سارا سامنے آ گیا۔ ما لهذا الكتاب، یہ کیسا پرچہ ہے جس نے سب کچھ آؤٹ کر دیا۔ یہاں پردے ڈالتا ہے، وہاں پردے اٹھائے گا، یہاں گناہوں کو اللہ چھپاتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کھول کے بتا دے گا یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن قانون ہے، اس پر جزا سزا کا نظام ہے جو چل رہا ہے اور چلنے والا ہے۔ قیامت کے دن پورا پورا، دنیا میں تھوڑا 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 تھوڑا، اور اس قانون کو پورا کرنے والوں کے لیے الگ نظام چلے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا نظام ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، جنہوں نے مجھے راضی کر لیا ان کی محنت کبھی ضائع نہیں ہوگی، ان کی محنت کبھی نہیں ضائع ہوگی۔ کیا ہوگا؟ کَيَحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ، ان کو سونے کے کنگن ان کا رب پہنائے گا، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، ان کا اللہ ان کو ریشمی جوڑے پہنائے گا۔ پھر لباس اچھا ہو، لباس اچھا ہو، گھر اچھا ہو، مساکن طیبۃ فی جنات عدن، ان کا اللہ ان کو جنت کے خوبصورت گھر دے گا۔ پھر چشمے ہوں، نہریں ہوں، تجری من تحتہم الانہار، وہ گھر ایسے ہیں کہ جن کے دائیں بائیں نہریں اور چشمے ابلتے مچلتے چلتے پھر رہے ہیں۔ پھر ساتھی اچھا ہو، وزوجناہم بحور عین، ہم ان کو جنت کی خوبصورت لڑکیوں سے ان کا نکاح کریں گے۔ لو بسقت بسقۃ فی سبعۃ ابحر لکانت احلی من العسل، اگر وہ لڑکی سمندر میں تھوک ڈالے تو ساتوں سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے۔ حور عین، موٹی آنکھ، کأنہن الیاقوت والمرجان، یاقوت و مرجان کی طرح، کأنہن بیض مکنون، انڈے کے سفید چھلکے کی طرح، کامثال اللؤلؤ المکنون، چھپے ہوئے موتی کی طرح، کواعب اترابا، ہم عمر عرب عشق کرنے والی، اترابا ہم عمر، خیرات حسان، خوبصورتی ہو اخلاق نہ ہو تو چولہے میں ڈالے گا ایسی عورت کو۔ خیرات، اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا اخلاق میں اعلیٰ، حسان حسن و جمال میں اعلیٰ، ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہوگا۔ یہ دینے قانون کو پورا کرنے کا نظام اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ گھر بھی دے دیے،
ساتھی بھی دے دیے، جوانی بھی دے دی، پینا پلانا بھی ہو گیا. یتنازعون فیہا کأسا لا لغم ولا تأثیم. یہاں تو شراب پیو تو چھپ کے پیو، اور پیو تو بے ہوش ہو جاؤ، کہہ بھی کرو، الٹی بھی کرو، قدم بھی لڑکھڑائیں، خود بھی ڈگمگائے، نہ خیر کا پتہ نہ شر کا پتہ. یہاں اللہ خود پلا رہا ہے. سقاہم ربہم شرابا طہورا. اللہ خود ان کو شراب پلانے والا ہے. یطوف علیہم ولدان مخلدون. غلام ہیں، بھاگ رہے، دوڑ رہے، آ رہے، جا رہے، بے اکواب و اباریق. ان کے ہاتھوں میں جام ہیں، کسی کو دستہ لگا ہوا ہے، کوئی بغیر دستے کے ہے. وکأس، اور پیالے ہیں، ان میں کیا ہے؟ من معین، اس میں معین کی شراب ہے. وکأسا دہاقا، لبالب بھرے ہوئے جام ہیں. اور ان کے ساتھ لا یصدعون عنہا، سر میں درد نہیں، ولا ینزفون، بے ہوش نہیں. پینا ہوا تو کھانا بھی ہو. فاکہۃ مما یتخیرون، پھل ہیں جیسے مرضی چاہیں، نہ چھلکا نہ گٹھلی نہ موسم کی قید نہ اس کے بیج کی قید. وہ چھلکے سے آزاد، گٹھلی سے آزاد، موسم سے آزاد، سنچائی سے آزاد، حفاظت سے آزاد. لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، صدر مخضود، طلح ممدود، ظل ممدود، ماء مسکوب، وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعہ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین. سائے پھیلے ہوئے، سائے لمبے، پانی بہتے ہوئے، سائے پھیلے ہوئے، پرندے اڑتے ہوئے، پھل خوشے جھکے ہوئے، پھل پکے ہوئے، تخت بچھے ہوئے، بیویاں خوبصورت ساتھ دینے والی، جوانی ہمیشہ، صحت ہمیشہ، زندگی ہمیشہ. یہ گلستان ایک دن اجڑ جائے گا. ہر گلستان کے مقدر میں ہے اجڑنا، ہر شہر کے مقدر میں ہے کھنڈروں میں بدلنا، ہر آبادی کے مقدر میں ہے ویرانی میں بدلنا. ہر زندگی کو موت کھائے گی، ہر جوانی کو بڑھاپا کھائے گا، ہر خوشی کو غم کھائے گا، ہر ہنسنے والا روئے گا، اور ہر آنے والا جائے گا. جو اپنے قدم اپنے جسم سے ایک میل کا ذرہ برداشت نہیں کرتا، وہ منو مٹی میں جا کر وہ کیڑوں کی غذا ضرور بن کے رہے گا. جو ہر وقت خوشبوؤں میں مہکا رہتا ہے، اس کی اپنی قبر ایسی بدبو سے بھرے گی کہ ایک اینٹ نکل جائے تو پورے قبرستان میں اس کی بدبو سے لوگ پریشان ہو جائیں. لہذا یہ گھر دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ ٹوٹنے والا ہے، یہ دار الزوال ہے، دار و انقطاع ہے، دار و بلا ہے، یہ فریب ہے، یہ نظر کا فریب ہے، نظر کا بھی، عقل کا بھی، دماغ کا بھی. یہاں سے گزرنا ہے. ہم راہی ہیں، ہم مسافر ہیں، ہم مقیم نہیں، ہم رہنے والے نہیں، ہم تو کوچ کرنے والے ہیں. کوچ کا بگل بچ چکا ہے. بالوں کی سفیدی، بیماری کا آنا، بالوں کا سفید ہونا، نظروں کا کمزور ہونا، اور ہاتھوں میں جسم جوڑوں میں درد ہونا، بیماریوں کے چکر لگانا، دائیں بائیں موت کا راج. جوانوں کو مرتے دیکھا، بوڑھوں کو مرتے دیکھا. دائیں طرف جنازہ اٹھا، بائیں طرف جنازہ اٹھا. آج کسی کی قرآن خوانی میں شریک، آج کسی کے جنازے میں شریک. یہ چاروں طرف بگل بج رہا ہے کہ ایک دن یہ موت کا پیالہ تو بھی پی جائے گا، مر جائے گا. موت الموت حق والحیات باطل. تو ایک نظام اللہ نے میرے بھائیوں آگے چلایا ہوا ہے ہمیشہ کی زندگانی کا، کہ اس روح کے دسترخوان سے جو قرآن کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، اس سے لے لیں جو ہمیں دینا چاہتا ہے. ایمان دینا چاہتا ہے، نمازیں دینا چاہتا ہے، ذکر و تلاوت دینا چاہتا ہے، حقوق العباد دینا چاہتا ہے، اخلاق دینا چاہتا ہے، صدق و دیانت دینا چاہتا ہے، سچائی دینا چاہتا ہے، صلہ رحمی دینا چاہتا ہے، عفاف دینا چاہتا ہے، اللہ کا شوق دینا چاہتا ہے، جہنم کا خوف دینا چاہتا ہے، اللہ کے رسول کی محبت دینا چاہتا ہے. یہ قرآن کا دسترخوان ہے. بھائی اس سے بھی کچھ لے لیں، یہی آگے کام آئے گا. یہی قرآن ہے جو آگے چل کے سفارش بنے گا. یہی قرآن ہے جو قبر میں آ کے سفارش کرے گا. یہی قرآن ہے جو عرش کے دن دو آنکھوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. اللہ کے عرش کے نیچے
قیامت کے دن اس کی 2 آنکھیں ہوں گی اور ہر ایک کو دیکھے گا، اس نے میرا حق ادا کیا ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ کہیں گے جاؤ معاف کیا، وہ کہے گا یا اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، اس کو پکڑ لو، اللہ فرمائیں گے جاؤ اس کو پکڑ لیا۔ تو یہ ایک نظام چلنے والا ہے، اصحاب الیمین کا بھی، اصحاب الشمال کا بھی، کامیاب کا بھی اور ناکام کا بھی۔ یہ دونوں نظام قرآن نے سمجھائے ہیں، بتائے ہیں، اور نہ ماننے والوں کا ٹھکانہ بھی بتا دیا، ہمیشہ کی آگ ہے، ماننے والوں کا ٹھکانہ بھی بتا دیا، ہمیشہ کی نعمتیں، جوانی ہمیشہ، زندگی ہمیشہ، پینا پلانا ہمیشہ، ساتھی ہمیشہ، نبیوں کا پڑوس ہمیشہ، اور اس سب سے بڑھ کر اللہ پاک کا ساتھ ہمیشہ، اللہ کی رضا ہمیشہ، اللہ کا دیدار ہر 8ویں دن۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھوں پہ چھریاں چلائیں، ان کو اپنے گوشت کٹنے کا احساس نہ ہوا۔ یوسف علیہ السلام کے بنانے والا جب اپنے چہرے سے پردہ اٹھائے گا تو دلوں پہ کیا کچھ گزر جائے گا۔ اور ہر 8ویں دن اللہ کا دیدار، جو جنت الفردوس والے ہیں ان کو دن میں 2 دفعہ، صبح بھی شام بھی، صبح بھی شام بھی۔ اور آپ نے فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور صدیق اکبر کو دیدار خاص کرائے گا۔ دیدار عام یہ حال ہے کہ جب اللہ پاک کو دیکھیں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اللہ کا جب دیدار ہوگا چہرے تر و تازہ ہوں گے، خوشحال ہوں گے، نہال ہوں گے، آباد ہوں گے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں۔ ایوب علیہ السلام 18 برس بیمار رہے، جب صحت ملی، ان کی بیماری مشہور ہے، شاید دنیا میں ایسا کوئی بیمار نہیں آئے گا، وہ تو اللہ کی آزمائش تھی بحیثیت نبی کے، تو بیماری وہاں تک گئی جہاں تک دنیا میں کسی کو نہیں آئے گی، لیکن جب صحت ملی تو ایک آدمی نے پوچھا آپ کو بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے لگے احلی من الصحہ، بیماری کے دن صحت کے دنوں سے زیادہ مزے کے تھے، زیادہ مزے کے تھے۔ توبہ توبہ، وہ کیسے مزے کے تھے؟ تو ارشاد فرمایا جن دنوں بیمار تھا اللہ تعالیٰ روزانہ 1 دفعہ پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے، بس وہ جو 1 بول میرے کانوں میں پڑتا تھا میرے سارے درد راحت میں بدل جاتے تھے، اور میں اسی کی لذت میں 24 گھنٹے تڑپتا رہتا تھا۔ ابھی وہ لذت ختم بھی نہیں ہوتی تھی کہ پھر آواز آتی ایوب کیا حال ہے۔ صرف ایک ندا ان کے سارے درد دکھ چن دیتی تھی۔ جب جنت ہو، جوانی، صحت، قوت، طاقت، جمال، جلال، کمال، عزت، رفعت، بلندی، ہر چیز میں آپ کامل بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ عرش کے اوپر سے پردہ ہٹا کر اپنا آپ دکھا کر پھر آپ سے پوچھے کیا حال ہے، کبھی اس لذت کو بھی سوچا؟ تو بھائیو، فیصل آباد کے بازاروں میں جینے لگائیں، اس گلستان سے جینے لگائیں، یہ گلستان ہے ہی نہیں، یہ تو خارستان ہے۔ اللہ کے گلستان سے جی لگائیں، جس کا راستہ اس کو راضی کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، اس کے حکموں پہ چلنا ہے، اس کے قرآن کو سامنے رکھ کے چلنا ہے۔ تبلیغ کا کام اسی کو سیکھنے کی محنت ہے، یہ کوئی جماعت نہیں جو ہم بار بار محنت کرتے ہیں بھائی اللہ کے واسطے اللہ کے راستے میں جاؤ، تبلیغ میں جاؤ، تبلیغ میں جاؤ، کہ تربیت کے بغیر دین نہیں آتا۔ ہمارے پاس کچھ جزوی دین موجود ہے، کچھ عبادات ہیں، کچھ اعمال ہیں، لیکن میرا اللہ جو مجھ سے چاہتا ہے وہ سب کچھ میں کروں، جو نہیں چاہتا وہ سب کچھ میں چھوڑ دوں، ایسا اسلام اس وقت نظر کوئی نہیں آتا۔ اس کو سیکھنے کے لیے نکلنا بہت ضروری ہے۔